وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9 سے 16 حصہ ششم، درس نمبر 1398. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کے پکے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فلما أتاها نودي يا موسى. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک آدھ
انگارہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ پر مجھے کوئی راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربکا، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، تو سنو جو وحی کیا جاتا ہے، اننی ان اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ معبود نہیں، الہ نہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور فَاعْبُدْنِی، تو بس تم میری بندگی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر متنفس کو اس کی سعی کے مطابق بدلہ دیا جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، پس تمہیں نہ روک دے اس گھڑی کی فکر سے، فلا یصدنک، تمہیں نہ روک دے، عنہا، اس قیامت کے خیال سے، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، من لا یؤمن بہا، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا، فتردہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سامعین کرام، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی تدبر، تفکر، تعقل کا متقاضی ہے، اور دیکھیں قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ جہاں تک ہمارا حال ہے تو بات ایسی ہے، بہت ہی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کوئی خوشی تو مجھے نہیں ہوتی یہ الفاظ کہتے ہوئے، دکھ اور تأسف کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں پر اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر تالے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ میں دیکھیں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں وہاں میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں پر تالے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے آیت نمبر 16 میں پڑھی، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے، اور آخرت پر یقین جو ہے یعنی کسی کا، دیکھیں اس آیت نمبر 16 سے میں مضمون شروع کر رہا ہوں، پھر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو آیت نمبر 16 کا مضمون سنا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک اصول ہے اللہ کا، ہلاکت اور کامیابی کس میں ہے؟ سامعین کرام، اہم آیت ہے، اہم آیات ہیں اور جس کا ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں ہمارا رب ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس واقعے میں ایک بات نوٹ کر لیں، اب فرعون تھا، ان کی بادشاہی جاری تھی اور زبردست تنتنا ہے، ابھی تک وہ احرام مصر جو ہیں وہ دیدہ عبرت ہیں، اور بڑی زبردست یعنی ظاہری طور پہ زبردست بادشاہی، آج کل مطلب آج بھی وہ جو انہوں نے عمارات بنائی اس وقت، تو آج بھی کوئی اس کا بغیر یعنی
کتنی آپ دیکھ لیں، بہرحال وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج بھی وہ کوئی ایسا نہیں بنا سکتا عام طور پہ عام حالات میں۔ بہرحال تو ان کا ایک دبدبہ اور بظاہر شان و شوکت اور یہ اور وہ، یعنی انہوں نے، میں آپ کو صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اچھا، اب کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اللہ سے بے نیاز ہو کر بے خبر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ رب ہمارے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، رب ہمارے انتظار میں ہے کہ کب یہ بندہ میرے پاس رجوع کرے گا، لوٹے گا، توبہ کرے گا اور میری ہدایت کو قبول کرے گا، مجھے اپنی منزل بنا کے میرے راستے پر چلے گا۔ اور ہم نے دیکھیں، یہ فرعون کی جگہ اس وقت آپ اپنے آپ کو محسوس کریں۔ فرعون کیا تھا؟ رب سے غافل تھا، رب کی ہدایت سے غافل تھا۔ رب کا پیغمبر آیا تو اس نے اس سے منہ موڑ لیا، بلکہ اس سے مقابلہ کرنے لگ گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم بھی مقابلہ کر رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، یعنی ان کی تعلیمات سے، قرآن سے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھیں، یہ بات مجھے بڑی کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ آج مسلمانوں کو میں ایسی باتیں کروں، مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا یہ، لیکن یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ کیوں کہ ہم نے سچائی کا ساتھ، ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، اور سچ کو معاذ اللہ جھوٹ سمجھتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ اللہ۔ سچ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے وہ سچی ہے، لیکن اس کو ہم سب اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں کہ انسان فائدے والی چیز کو اس کا حریص ہوتا ہے، یعنی جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کا وہ حریص ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر سٹیج میں آپ فائدے والی چیزوں کو، یا جس سے آپ کی دلچسپی ہو، تو وہ آپ اس کو عزیز تر رکھتے ہیں۔ ایک میں مختصر جملہ کہہ رہا ہوں، میرا مطلب یہ مدعی نہیں ہے کہ میں مضمون کو خواہ طول دوں، لیکن انسان لالچی ہے، حریص ہے، اور یہ اپنے فائدے کا طالب ہوتا ہے۔ فائدہ، اب مثال کے طور پہ، مثال دیکھیں، اب یہ مجھے پھر عجیب لگ رہا ہے کہ میں ایک ایسی چھوٹی سی بات کہ آپ کو مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں۔ بہرحال میں مثال دوں گا آپ کو۔ ایک گاڑی ہے اور وہ اپنی قیمت سے آدھی قیمت پر مل رہی ہے۔ ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ 50 لاکھ کی گاڑی ہے، کوئی آدمی بیچ رہا ہے 25 لاکھ میں، بالکل اچھی کنڈیشن میں ہے، اور اس وقت مارکیٹ ویلیو اس حالت میں جو بیچ رہا ہے، مارکیٹ ویلیو 50 لاکھ ہے۔ کوئی اس کو بیچ رہا ہے کسی بھی وجہ سے 25 لاکھ میں، آپ کے پاس پیسے ہیں ڈھیروں، آپ گاڑیوں کے شوقین بھی ہیں، تو خواہش بھی ہے آپ کی، تو کیا آپ وہ گاڑی نہیں لیں گے؟ آپ تو اور نہ دیکھا تھا وہ گاڑی لے لیں گے۔ کیوں؟ ایک تو 25 لاکھ کا فائدہ ہے، دوسری آپ کی خواہشات کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ تو انسان جو فائدہ چیز دے اور اس کو یقین آ جائے تو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ بولتا ہوں، انسان کو اگر یقین آ جائے کہ بھئی اس چیز میں میرا فائدہ ہے اور یہ وہ اس کو حاصل کرتا ہے یا کر سکتا ہے، تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ مثالیں میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ کافی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ رب کا وعدہ جنت کا ہے، کس سے؟ ہم سے، مجھ سے اور آپ سے۔ اور قیمت کیا ہے؟ بہت سستی ہے۔ جو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، اللہ کو رب تسلیم کر لو
اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، رب کی بندگی میں زندگی گزارو تو جنت تمہاری ہے۔ مختصر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، رب کی بندگی میں زندگی گزارو، جنت تمہاری ہے۔ ہم نے اس وعدے کو جھوٹ سمجھ لیا ہے۔ اب اس پہ بھی آپ غور کریں نا، آج کا مسلمان جنت کا طالب نہیں ہے، یہ دنیا کا طالب ہے، یہ دنیا کے مفاد کا طالب ہے، دنیا کا لالچی ہے، اور دنیا کی لالچ میں ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اور قرآن کو تو دیکھیں مکمل طور پر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بڑی دکھ والی بات ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آج ہم سب نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کی کسی وعدے پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ کی باتیں ہمیں سچ نہیں لگتی، ہمیں جو شیطان ہمیں امیدیں دلا رہا ہے وہ ہمیں سچے لگتے ہیں۔ ہاں میں کبھی یہ گاڑی لے لوں گا یا لے لوں گی، یعنی آپ کے پاس مثال پہ کم ماڈل کی کھٹارا گاڑی ہے تو آپ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ یار تم اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آمدنی کماؤ، رشوت لے لو، یہ کر لو، کرپشن کر لو، بس وہ گاڑی لے لینا۔ پھر تو ہم کر لیتے ہیں، وہ گاڑی لے لیتے ہیں۔ شیطان کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، سچی لگتی ہیں، اللہ کی باتیں معاذ اللہ ہمیں جھوٹی لگتی ہیں۔ قرآن کو اگر ہم سچ سمجھتے اور ہمارا یقین ہوتا کہ قرآن ہی اصل اور کامل ہدایت ہے تو ہم اس کا اتباع کرتے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں یہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے ہمیں سچ نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، ہمیں اللہ کی مدد پہ کوئی وعدہ کوئی بھروسہ تو نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ سارے حالات ایسے ہیں، سارے مسلمانوں کے A to Z یہی حالات ہیں ہمارے۔ اچھا پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کا رخ ظاہر کی طرف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع کر لو، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم رجوع کر لو میری طرف، مجھ سے مجھے منزل بنا لو، میرے لیے جینا شروع کر دو۔ ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ بڑی دیکھیں ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت۔ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، ہم نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا ہے اور جھوٹ ہمیں سچ لگتا ہے۔ دنیا اور دنیا کا فائدہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وہ مستقل ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کا ہے، وہ مستقل ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے ہم، لیکن ہمیں تو اعتبار ہی نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہی نہیں آتا، بس مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں بحثیں ہوتی رہتی ہیں، مثال کے طور پہ عورتیں کہتی ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ اب یہ کوئی بات کرنے کی تو نہیں ہے۔ جنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے بتایا ہے، جنت کی جو بھی باتیں ہیں مثال ہیں، حقیقت میں کہیں اس سے بہتر ہیں۔ آپ عمل سے تو جان چھڑا رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا، مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، ہمارے لیے تو کچھ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ان بحث میں مباحثوں میں ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ پھر جو جس طرح کے مذاق اڑاتے رہتے ہیں، دیکھیں بڑی مطلب یہ ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ بعض اوقات آیات قرآنی کا مذاق اڑایا جاتا ہے عملی طور پہ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن آپ آیات قرآنی کا، اللہ کے جو بھی ہیں احکامات، اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دین کو تو ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہمیں ایک آیت ہمارے بارے میں قرآن پاک میں ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یہ 2021 کے مسلمانوں کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے آپ چھوڑ دیں، ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا،
وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو تم جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لفظی ترجمہ میں کہہ رہا ہوں تو کہ یہ کیا ہماری بات نہیں ہے؟ ہم دنیا کی زندگی میں دھوکے میں پڑ گئے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کہتے ہیں یہ میرے بچہ ہے، میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی بیٹا، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر، اور یہ میرے اتنے پیسے میں نے جمع کیے ہیں، یہ میرا کاروبار چل رہا ہے، میرا کارخانہ چل رہا ہے، میری نوکری لگی ہوئی ہے، میں گریڈ 26 کا افسر ہوں۔ آپ یہ کہتے رہتے ہیں بس میں میرا میں، یہ آپ کی بس ایک گردان ہے۔ آپ کو بھیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو بھجوایا ہے، اور وہ مقصد تو اللہ ہی ہے، اللہ کی ملاقات کا اہل بنانا ہے ہم نے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ جنت میں جانے کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ تو ہمیں تو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں ایک صاف بات میں کلیئر آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ جہاں تک عذاب کا تعلق ہے، جہنم کا تعلق ہے، اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ آگ میں جلنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ سوف نصلیہم نارا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جہنمیوں کی بابت کہ ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ آخرت کے منکر جو ہیں اور دنیا کے متلاشی اور دنیا سے محبت کرنے والے لوگ، ان کو میں آگ میں تپاؤں گا۔ آگ میں جب یہ جلیں گے اور جب ان کی کھال جل جائے گی، گل جائے گی، سڑ جائے گی، تو میں ان کی کھال کو بدل کے نیا کر دوں گا، اور ایسا میں کرتا رہوں گا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میں ایسا کروں گا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، اور آگ جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، اور جنت جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب سی صورتحال بن رہی ہے۔ دیکھیں ہماری ساری دوڑ جو ہے، تھوڑا سا آپ اس بات پہ غور کریں نا، میں تو دیکھیں ٹھنڈے مزاج سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ہم نفس اور خواہشات کے پجاری ہیں، اور ظاہر کی طرف ہماری دوڑ ہے، جبکہ اللہ کی یہ تو یعنی مقصد کے پیدائش سے ہی یعنی بالکل الٹ ہم نے رویہ اختیار کر لیا ہے۔ ہمارا رخ جو ہے ظاہر کی، ہمارا جو رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف۔ اور سورہ مزمل میں جو آیت ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ تو ہم نے رب کے راستے کو چھوڑ کر باطل کیا ہے؟ دنیا، مفاد دنیا، اس کو اپنی منزل بنا کے اس کی طرف ہم دوڑ رہے، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے نہیں بننا چاہتے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی مستند بات ہے، ایک ایسی سچی بات میں کہہ رہا ہوں جس کے لیے مجھے کوئی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات بالکل واضح ہیں۔ یہ معاشرہ زبان حال سے بآواز بلند یہ بیان کر رہا ہے، یعنی یہ معاشرہ زبان حال سے بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں تو بس دنیا چاہیے، دنیا کا مفاد، ظاہر ظاہر ظاہر۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی کو۔ دیکھیں میں یہ آیت
یعنی پیش کرتا رہتا ہوں، اور میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مقصد میرا خلوص ہے، خیر خواہی کی بات ہے۔ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، آج کے مسلمان کے بارے میں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم بس یہی ہے، ذالک مبلغہم من العلم۔ تو ایک بڑی ہی پیچیدہ اور تکلیف دہ صورتحال ہے۔ لوگ، آج کا مسلمان جہنم میں جانے کی جلدی میں ہے۔ اچھا، اس میں کافی اس کے اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھانے والا نہیں رہا، اور یہ خود اپنے عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات موجود ہیں۔ فرعون کی لاش مصر کے جو میوزیم ہے اس میں پکار کے کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو جو دید عبرت نگاہ ہو۔ فرعون نے نافرمانی کی۔ یہ واقعات ہم فرعون کے پڑھ رہے ہیں، ابھی فرعون کا نام بھی اللہ تعالیٰ لے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ موسیٰ، یہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سمجھ۔ آج تو جو بیان ہو رہا ہے دین کا، وہ حقیقی دعوت الی اللہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کن لوگوں کو دین جو بیان کرتے ہیں، کس قسم کے لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں یا سننا پسند کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں فیس بک میں جو دین کے اسکالرز ہیں، قصے کہانیاں اپنے قصے زیادہ سناتے ہیں۔ میں ایک دفعہ انگلینڈ گیا، میں ایک دفعہ امریکہ گیا، میں ایک دفعہ پٹھانوں کے یہاں گیا، اور وہاں پھر واقعات کبھی کوئی رلانے کی بات کر دیتے ہیں، کبھی کوئی ہنسا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، طرز بیان تو دیکھیں نا، یعنی اب وہ پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پسند کرتے ہیں، آپ انہیں سر آنکھوں پہ پٹاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا بیان ہے۔ پھر اسلامی تاریخ سے واقعات جس کی یعنی فی الوقت ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، احکامات تو اس وقت آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے جب لوگ اسلام قبول کر لیں۔ مکے کی زندگی میں دیکھیں، احکامات نہیں تھے۔ 13 سال زیادہ تر قرآن جو ہے وہ مکی دور میں نازل ہوا ہے، لیکن وہاں احکامات نہیں تھے، لوگوں کا ایمان ہی نہیں تھا، ایمان باللہ ہی نہیں تھا، ایمان بالآخرت ہی نہیں تھا، ایمان بالرسول ہی نہیں تھا۔ آج تو وہی مکی دور ہے۔ ہمارا حق جو ایمان درکار ہے اللہ پہ، جو رسول پہ، جو آخرت پہ، وہ یقین تو نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب بس وہ لفظ ایمان کا تو نہیں ہے کہ بس آپ زبان سے کہہ دیں کہ آمنت باللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات صرف شعر کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، جب تک ایمان دل میں داخل نہ ہو انسان مومن نہیں کہلا سکتا۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بعض لوگ حضور کے پاس آتے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو رد کیا کہ نہیں، بس یہ کہو کہ ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ہمارے دل میں، تھوڑی توجہ، ہمارے دل میں تو دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ محبوب کیا ہے آپ کو، جو ظاہر ہے، جو نظر آ رہا ہے۔ میرے بچے بڑے پیارے ہیں، میری بیگم پیاری ہے، میرا شوہر پیارا ہے، یہ دیکھو کتنا اچھا مکان ہے میرا، یہ دیکھو کتنے زیادہ پیسے ہیں، یہ دیکھو میرے زیورات ہیں۔
ان کو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تو تمہاری بڑی محبت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالیں۔ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا پکا جو ظاہر کا دھوکہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کچھ عقل سے کام لیں، اب قبر پر یقین کریں کہ آپ کی زندگی مرنا کیا ہے؟ مرنا وفات کے وقت انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پردے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت تو پردے ہیں، بیک سٹیج جو ہو رہا ہے، جس لیے ہو رہا ہے اس کو ہم نہ محسوس کر رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں اس پر۔ بیک سٹیج یہ تو ظاہر میں ہم سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بیگم صاحبہ ہیں، یہ شوہر ہیں، یہ مال و دولت ہیں، سونے چاندی کی ڈیریاں ہیں، اور یہ بہت ساری ہماری جائیدادیں ہیں۔ تو اسی کا نام لیتے لیتے آپ مر جاتے ہیں۔ آخر تک انسان جو ہے وہ ظاہر کے دھوکے سے نہیں نکلتا۔ حقیقت میں یہ بڑا پکا دھوکہ ہے، لیکن یہ نکلے گا، ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ کہ جب ہم سوچیں، عقل سے کام لیں کہ کیا ہمیشہ رہنا ہے، کیا یہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس پہ آپ سوچیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر جب جائیں گے تو یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا۔ وہ جسم بھی قبر کے کیڑے کھا کے جو ہے نا بس تعفن پیدا ہو جائے گا، اور بس وہ ختم ہو جائے گی بات۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔ فَلَمَّا
أتاها نودي يا موسى جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم